نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود پاک پڑھو حضور دی ذات پاک دے. اے جدوں بھی بولے چنگی گل بولے بری نہ بولے. اے ہاتھ جدوں بھی اٹھن اللہ آگے اٹھن. کوئی مجبوری ہے رب نو آواز مار، کوئی مشکل ہے رب نو آواز مار، کوئی دکھ ہے رب نو آواز مار، کوئی تکلیف ہے رب نو آواز مار، اولاد چاہی دیئے رب نو آواز مار. عقیدہ رکھ اللہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں سنن والا. کھل کے کہنا اللہ میرا عقیدہ ہی مشکل کشا بھی تو ہیں، حاجت روا بھی تو ہیں، ہر جگہ موجود بھی تو ہیں، معبود بھی تو ہیں، مسجود بھی تو ہیں، نفع و ضرر دا مالک بھی تو ہیں، مختار کل بھی تو ہیں، ساری کائنات دا داتا بھی تو ہی ہیں. توجہ ہے؟ وہ بولے جن کا داتا اللہ ہے. ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو اے جنہ ہاتھ کھڑا کیتا ایسی دعا دیاں گا اگلے سال تک مست رہو گے. یا اللہ جنہ ہاتھ کھڑا کر کے تیرا نام لے ہے ادھو تک موت نہ آوے جدو تک اے ہاتھ خانے کعبے دی چوکھٹ نہ لگ جائے. جدو بھی کوئی مشکل آئے اللہ نے آواز مارنی کی ہے. شیر دیکھو کیڑا شیر؟ آج میں کہنا میں شیر سنانا نہیں، آج میں قرآن سنانا سی. اچھا حضرت فرمان ایک قدہ سنا دے ہو بھئی شیر و شاعری تے پیسے لگ دیں او تسی دین دے نہیں تو انہوں لوٹ لیا صدیقی صاحب نے. ان جڑا بندہ اپنی چادر پھیلا دے ویسے تسی چادر دا خیال بڑا رکھ دے. یقین جانو اللہ دے دین واسطے منگے اللہ صدیقی صاحب نے خوش رکھے سلامت رہن. آمین نہ کہنا کہ اگلے سال آئی نہ جان ہے تھوڑا بیڑا تر جائے. بس مولوی گیا تو بھول گئے. آواز مار اللہ نو. اور اللہ نے قرآن مفسر قرآن بیٹھے نے تھے اور ابن مفسر قرآن بیٹھے نے. اللہ نے قرآن جو واقعات بیان کیتے نے نبیاں دی مشکل بیان کیتی ہے پھر مشکل وقت وچ نبیاں جڑا وظیفہ پڑے ہے وہ بیان کیتا ہے. کدے کشتی وچ بیٹھدا نبی قدم رکھ رہے ہیں تو اللہ کہندا اے دعا پڑھ تاکہ دنیا نے پتہ لگ جائے کشتی وچ بو تے کشتی کنارے بھی اللہ لاندے بوڑ بھی اللہ دیندے. اس وقت جدو بھی آواز مارو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. رب دا نام لے کے کشتی تے بیٹھنا تیرا کم ہے، کنارے لا دینا اللہ کہندا ہے میرا کم ہے.
یہ وہ عقیدہ ہے جڑا ساڑھے سطح تو ہولی ہولی غیب ہوندہ جا رہے. اللہ دا نبی نو کشتی قدم رکھے تو وہ کہے یا اللہ دا ٹھہرنا چلنا ہے تیرے نام تے، میری کشتی تیرے حوالے. یہ میں سادہ ماما پرانے زمانے دعاواں دیں دیاں، اللہ اے امانت میری حوالے تیرے. ابراہیم علیہ السلام قوم نے ہاتھ پیر بن دیتے نے، پنگوڑے بٹھا کے پنگوڑے نو دھکا مارے اگ دی طرف. اگ وچ جاندا ابراہیم کہندا حسبنا اللہ. بولو بولو یار ذرا، جنہاں نو اللہ دی توحید چنگی لگ رہی ہو بولو. نہیں مینوں نہیں پتا کیڑا بندہ پریشان ہو رہا ہے جڑا خدا دی شان سن کے خوش ہو رہا بولے. اس کا نقص ایمان دا کی فائدہ، بے فیض انسان دا کی فائدہ، جڑی خدا دے حق وچ نہ بولے اس جبل زبان دا کی فائدہ. کوئی کو زبان ہے جڑی اللہ دے حق وچ نہ بولے. مینوں میرا اللہ کافی ہے. اللہ نے ابراہیم نو نہیں آکھیا کپڑے کنج لے دھیان لا لگے جاویں، نہیں، براہ راست اللہ نے اگ نو کیا یا نار خبردار ہو جا ہوشیار، تیرے وچ آ رہا میرا یار، بن جا بردو بار جی ہوندا ہے موسم بہار، بڑی بن جا گلزار، اے ہی میرا یار، نہ کری انکار، تکلیف دیتی تا تینوں بھی پوے گی مار، تینوں کہہ رہے ہیں پروردگار یا نار. اچھی بولو میرا یار. میں نے ایک بندہ کہنے لگا جی زمین دے تھلے بندہ زندہ کی میں رہ سکتا ہے؟ میں کہ جڑا اللہ اگ وچ بندے نو زندہ رکھ سکتا ہے. بولو تو صحیح نا یار. جڑا اللہ اگ وچ زندہ رکھ سکتا ہے وہ ایسا دے حجرے نو جنت بنا کے مصطفیٰ نو زندہ نہیں رکھ سکتا. حیات النبی زندہ باد. اونچی آواز سے عقیدہ حیات النبی زندہ باد. اونچی آواز نہ تو وہ بولے گا جڑا زندہ ہے. عقیدہ حیات النبی زندہ باد. عقیدہ حیات النبی زندہ باد. اگ وچ ابراہیم نے چلا لایا، چلا لایا، چلا. اور تبلیغیوں اونچی بولو توڑا چلا میں کتو ثابت کیتا ہے. آگ میں چلا لگانے کے بعد اللہ نے تشکیل کی ابراہیم کی باہر. لوگاں پوچھے حضرت سناؤ کیویں گزری؟ خلیل کہتا ہے رب کعبہ کی قسم اتنا مزہ اماں کی گود میں نہیں آیا جتنا مزہ نارے نمرود میں آیا ہے. جی مولویاں دے چندے بند کر دیو، مولوی مر جان گے پاگے لو. آگ وچ کون کھلاندا رہا ہے؟ اگ وچ کون پلاندا رہا ہے؟ جڑا اپنے یار خلیل نو اگ وچ بھکھا نہیں مرن دیندا او قرآن پڑھن والے محمد دے غلام نو بھکھا کیویں مرن دے گا؟ اگر مولوی بھکھے مر جاندے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب ایڈے موٹے نہ ہوندے. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، پیار نال گل کر رہا. مولوی بھکھے نہیں مردے. ساری دنیا بکرا لین پیندی ہے، بکرا مولوی پیچھے پیچھے، مولوی اگے اگے. قسم کھا کے کہنا باوضو بیٹھا مینوں پتہ ہی نہیں بکرے دے گوشت دا ریٹ کی ہے، اسی کدی لے آئی نہیں. ساڈا دماغ خراب ہے. بکرا آپ پہ پنجاروں تے بیٹھ کے، پراڈوں تے بیٹھ کے، جیا لائی تے بیٹھ کے، چنگچی رکشج بکرا ٹور نہ لاؤندا ہے مسیح تے. استاد جی صدقے دا بکرا ہے. اگو استاد یہ نہیں کہندا بھی مینوں دے دو، کہندا اوتھے بننا بن تو آپ آ، رسید میرے کو لکھیں. صدقے تم کہتے ہو مولوی ختم ہو جائیں گے، ارے تم سے دال ہضم نہیں ہوتی. اور مولوی الصدقۃ رد البلا، آسمان سے بلا نازل ہوتی ہے، نیچے سے صدقہ کرو، بلاؤں کو صدقہ کھا جاتا ہے، مولوی صدقے کو بھی کھا جاتا ہے. لے کر لو ختم تسی مولوی جڑے روزانہ مولوی ختم پڑھ دینے. ہائے ہائے
آگ میں اللہ نے روزی دی ابراہیم کو، لاوارث نہیں چھوڑا۔ آئیے ایک بی بی، اے بیبیاں بڑیاں عجیب نے، اللہ ہدایت دیتی رکھے تے رابعہ بصریہ بن جاندیاں نے، یہ بگڑ جان تے پوری عدت بھی نہیں ہون دیندیاں۔ ہاں بس اللہ اس محکمہ نے ہدایت دیتی رکھے، سیدھی راہ تے چل دیا رہن تے نہ تو بڑا اچھا کوئی نہیں، یہ بگڑن تے آن تے نبی نو پریشان کر دیں دی۔ اگے اگے حضرت یوسف جا رہے نے، پچھے ایک بی بی تالے لائی جاندی ہے تے نالے تالے لا کے چنگی طرح ہلا کے چیک کر دیئے کہ دے کھلا نہ رہ جائے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کر لینے، چابیاں چھپا لیاں نے، مضبوط تالے لا دیتے نے۔ ستویں کمرے دے اندر حضرت یوسف کھڑے نے، سامنے آ کے بی بی کہن دیئے ہے تالک یوسف تینوں کہہ رہیاں، ماحول بھی سازگار ہے، قانون بھی ساڈا اپنا ہے، پولیس بھی ساڈی اپنی ہے، تھانے دار بھی ساڈا اپنا ہے، یہ ساری ادارے بھی ساڈے نے، تینوں کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ حضرت یوسف نو کہن دیئے ہے تالک تینوں کہہ رہی ہیں۔ اُتے حضرت یوسف نے اپنے باپ نو آواز نہیں ماری، اپنے دادے نو آواز نہیں ماری، اپنے پردادے نو آواز نہیں ماری۔ آپ بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے۔ اُتے کھڑے ہو کے کہندے نے معاذ اللہ، بچا میرے اللہ، مشکل کشا تمہیں کلا۔ اللہ نو آواز ماری، اللہ فرماندے نے یوسف ایتھے کھلو نہیں۔ جام پر والے آجے اچھی سبحان اللہ کہیں اللہ حضور دیا تو جام کوثر پلائے گا۔ میرا دل ٹھنڈا نہیں ہویا آجے تک، ذرا زور نل کہہ دے اے میرا یوسف ایتھے کھلو نہیں۔ اللہ کیوں نہ کھلواں؟ فرمایا اس بی بی دا کمرہ مینوں پسند نہیں۔ حضرت ہدیہ دے رہے ہیں تم، اے بی بی زلیخا دا کمرہ اللہ فرماندا ہے مینوں پسند نہیں۔ یام پوریا جیڑا کمرہ اللہ نو پسند نہ ہووے اللہ اتے نبی نو کھلون نہیں دیندا۔ اے قوم کدو سمجھے گی یار؟ جیڑا کمرہ تے حجرہ، جس بی بی دا حجرہ، جس خاتون دا کمرہ اللہ نو پسند نہ ہوئے اللہ اتے نبی یوسف نو کھلون نہیں دیندا۔ سون تے دور دی گل لے، جڑا کمرہ رب نو چنگا نہیں لگدا اتے یوسف نو کھلون نہیں دیندا، تے جس خاتون دا حجرہ رب نو پسند آ جاندے اتھو اللہ میرے محمد نو جان نہیں دیندا۔ آج بھی جا کے ویکھنا ذرا، اے تیری ماں عائشہ، میری ماں عائشہ، ہر مومن دی ماں عائشہ، فقط مومنہ 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 دی ماں عائشہ۔ جے کو دے حجرے وال وچ حضور آرام پہ کر دینے، کائنات بھی ایسا دے حجرے وچ، محمد دی ذات بھی ایسا دے حجرے وچ، حتیٰ کہ اللہ دی جنت بھی ایسا دے حجرے وچ۔ ایتے کھلو نہیں، اللہ تالے لگے ہوئے نے، چابیاں میرے کل کوئی نہیں، دروازے مضبوط نہیں، میرے کل ٹٹنے بھی کوئی نہیں۔ اللہ دی قسمیں میرا وجدان میری خطابت دا ذوق کہندا ہے اللہ نے آکھیا ہونا یوسف تو صرف نبی نہیں نال صدیق بھی ہیں، تے صدیق لئی دروازے آپ ہی کھل دے نے، کوئی کھول دا نہیں۔ نہیں آواز آئی، نہیں آواز آئی، میرا جملہ ضائع ہو گیا، نہیں آواز آئی، دکھ لگے گا فیصلہ آباد تک۔
सिद्दीक के लिए दरवाजे खोले नहीं जाते, खुद खुलते हैं। अगर नबी सिद्दीक हो, अल्लाह ऑटोमेटिक दरवाजे खोल के नबी को बाहर निकाल लेता है। अगर उम्मती सिद्दीक हो, अली दरवाजा नहीं खुलता, मोहम्मद खुद दरवाजा खोल के सिद्दीक को अंदर बुला लेता है। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत सिद्दीक के नाम की सुभान अल्लाह कह दो। एक दफा फिर कह दो तक पता लग जाए ये सिद्दीक वाले हैं, ये फारूक वाले हैं, ये उस्मान वाले हैं, ये अली वाले हैं। अल्लाह फरमांदा यूसुफ बाहर निकल, 7 कमरियां विच आवाज मारी हजरत यूसुफ ने। अल्लाह ने ताले खोल के, दरवाजे खोल के अपने यूसुफ नू बाहर बुला लिया। ते जदों 7वां दरवाजा आया, पिछे दौड़ के आई, आके पिछू हाथ मारिया। अल्लाह ने उतना कपड़ा यूसुफ दे तन तू जुदा करके आख्या हुण मेरे नबी दे कम दा इनू नापाक हथ लग गया, लिहाजा पाक वजूद ते नापाक कपड़ा रब नू बर्दाश्त। बाहर निकले, अजीज़े मिस्र खड़ा, पिछू आ गई बीबी। उसा क्या होर खवाओ, होर पिलाओ। की होया जी? ऐ हो गया जी। यूसुफ फरमाया मैं बेगुनाह, गवाह पेश कर। अंदर ना गवाह हाजिर है ना नाजिर है। गवाह अंदर हाजिर है ना नाजिर है। गवाह लिया। या अल्लाह हुण फिर तेरी लोड़ पै गई, 7 कमरे च सुनी गई, बाहर भी सुन। एक गवाह मंग दिन, फरमाया तू लावारिस नहीं, आया गवाह उच्ची आला, तेनू खुदा दा वास्ता। एक औरत बच्चा छोटा जिहा दुध पींदा, छाती नाल ला के आ गई। यूसुफ जी अल्लाह, गवाह आ गई। ये गवाह है जी, गवाह है। अजीज़ मिस्र जी, बच्चे ने पूछो सच की है। हो सके बच्चा है, ये किवें बोलेगा? ते यूसुफ कहने लगा जरूर बोलेगा। चे जाए के बच्चा है ना बालेंगे, लेकिन नबी दी इज्जत खतरे विच होवे, हलाली बोल पैंदे ने, उम्र भावे जितनी भी होवे। ऐ बंदे सिर्फ मुस्कुरांदे ने, सुभान अल्लाह नहीं कहंदे। तुसी चंदा भी थोड़ा दिता है तो सुभान अल्लाह भी नहीं कहंदे। दिल करदा मैं कुर्सी इंज करके तुहाडे अल मुंह करा। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह, सारे बोलो एक बारी सुभान अल्लाह। हाय हाय, ओ बंदे जित गए ने, तुसी हार गए हो। हालांकि किसी दा सज्जा खब्बा मजबूत, इंज भी ना जितो। हाय हाय, सुभान अल्लाह बेटा तमाशा बना के नहीं कहनी, सवाब दी नियत नाल कहनी। हलाली बोलते हैं, हलाली बोलते हैं। हलालियों के लिए जरूरी नहीं कि कद बड़ा हो, कद भावें छोटा होवे हलाली ते बोल पैंदा है। हाथों पे बोलता है, हलाली तख्तादार पे बोलता है, हलाली हाथ आग के अंगारों पर बोलता है, हलाली 40 गोलियां खा के बोलता है, हलाली असम्बली में हो तब भी बोल पड़ता है। यही वजह है कि मौलवियों तो बड़े परेशान नहीं, इन्होंने बाहर रखो, इन्होंने बाहर रखो। ये अजय तो मौलवी बाहर ने ते हाल है, अंदर आ गए तो क्या बनेगा। हलाली बोलते हैं। बच्चा बोले आ पर जामपुरी ना बोले, बच्चा बोले आ कुर्ता चेक करो अगू फटिया, कसूर यूसुफ दा पिछू फटिया, कसूर बीबी दा। बच्चे ने बड़ी देर पहले फैसला कर दिता, अगू जिदा फटिया होवे ओ कसूरवार हुंदा है।
انہوں نے کہا چیک کرو، دیکھیا تو پیچھے ٹاکی کوئی نہ. یوسف دی صداقت دے نعرے بج گئے، اس دے باوجود جیل چلے گئے. سچ دے نعرے بھی بجے، صداقت کا پرچم بھی لہرایا، اس کے باوجود جیل چلے گئے. اللہ نے کہا یوسف بن کے جا رہا ہے قیدی، جب رہائی ملے گی سر پہ نبوت کا تخت ہوگا، پاؤں میں شاہی کا بخت ہوگا. اللہ والے کسی میدان چ ہار دے. ہن سبحان اللہ کو اگے چلیے ذرا بلند آواز نال. ایک رب بن کے بیٹھا ہے کرسی تے کہندا ہے انا ربکم الاعلی. اے آلہ بھی عجیب چکر ہے، جدے نام دے نال اگے لگ جائے او بھی بگڑ جاندا ہے، جدے نام نال پیچھے لگ جائے. یار میں کوئی تنقید نہیں کیتی پریشان ہوگا، میں کسی فرقے دے خلاف گل نہیں کر رہا، میں اپنے مسلک دی گل کر رہا. گھبرا گئے ہو؟ کسی فرقے کے خلاف بات نہیں کی، نہ مجھے آتی نہیں ہے. تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نال کی، تو گٹھڑی سوال تینوں چور نال کی. کہتا ہے میں نے بچہ پیدا نہیں ہونے دینا. رب نے کہا کوئی بات نہیں، لگا لا زور. 70,000 بچہ قتل کرایا ایک تفسیر کے مطابق. وہ دا بن گیا پروگرام، پیدا ہو گیا موسیٰ. یا اللہ انہوں 200 میل دے فاصلے تے رکھیں گا؟ فرمایا نہیں. 100 میل دے فاصلے تے رکھیں گا؟ فرمایا نہیں. 50 میل دے فاصلے تے فرعون تو دور رکھیں گا؟ فرمایا نہیں. یا اللہ 1 میل دے فاصلے تے فرعون تو دور ہوئے گا؟ فرمایا نہیں. میں نو رب کہندن خرچہ فرعون دا ہوئے گا، چرچہ میری وحدت تے کبریائی دا ہوئے گا. پایا صندوق اچ اماں نے کھائے واہ قرآن تی عظمت تو قربان جاں. جس صندوق دے وچ نبی، وہ صندوق قرآن بن گیا. نہیں آواز آئی؟ نہ سمجھ آئے تو صبح مولانا کل پوچھ لینا. جڑے صندوق دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، او صندوق آج بھی قرآن اندر جمع کرے آئے. پھر من لے جڑے صندوق چ موسیٰ ہوئے او قرآن بن جاندے، تے جڑے حجرت صاحب قرآن ہوئے او جنت تو ہی آلہ بن جاندہ ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ جنہ جنہ. اور مختصر پہنچ گیا یہ صندوق حضرت موسیٰ کا فرعون کے گھر. اللہ نے کیا آ گئی، اپنے پیو دا ہاتھ لا کے دکھا. تو فرشتے کہنے لگے اپنے پیو دا ہوندا تو تیرا مقابلہ کردا. ہائے ہائے نہیں سمجھ آئی یار. اپنے پیو دے جڑے ہوندے نا وہ رب دا مقابلہ نہیں کردے. اے بس اوہی ہوندے نے جنہاں دے شناختی کارڈ تے ولد نامعلوم لکھیا ہوندا ہے، یہ رب دا مقابلہ کردے نے. فرعون، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں بیٹھے اور کھیل رہے ہیں. آواز آئی اور آواز آئیے تو اڑ تک نہیں آئی. آواز آئی کلیم جی یا رب جلیل، ایک کافر ہے تو نبی ہے، پلیت جھولی پاک دا کم کوئی نہیں. یا اللہ کی کراں؟ فرمایا کچھ کر تاکہ جام پردے ہر مسلمان نو پتہ لگ جائے. نبی کافر کی گود میں ہو کچھ کرتا ہے، مومن کی گود میں ہو تو سو جاتا ہے. اللہ میں بچاواں اے انا ربکم الاعلی دے نعرے مار دے. میں کی کراں؟ اللہ فرماندے نے ایک رکھ، رب نو رکھ. تو انہوں کہتے نو رب دیاں رکھاں. موسیٰ علیہ السلام نے ادھر سے پکڑا، کیونکہ موٹر وے کا رواج بعد میں آیا ہے. 34 ماڈل بابے نائی کو کہتے ہیں مجھے پپو بننے کا شوق ہے. 34 منہ جدانے کوئی نہیں. کہنے لگے ایک بابا، اوے میری بھی من ساڑھے جنگ دے علاقے چھے
جڑا بندہ کوئی چنگی بیستی کرا کے آوے تو دوسرا پتہ کہ کہندا ہے او تیری تو من کے رکھ دیتی انہیں اتنے روپیہ 50 دے کے منواندے ہو صدقے ہو تواڈے اور نبی پاک دے عاشق بن کے تے سنت گندی نالی دے حوالے اگر حضور نے یہ پوچھ لیا بھی میری سنت نال انہاں تینوں نفرت سی اپنے کپڑے تے گندی مکھی نہیں سی بیٹھن دیندا میری سنت وال گندی نالی دے حوالے کی جواب دیو گے یہ جو نعرے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں تیرے چاہنے والوں کی خیر کم از کم شکل صباحت بنا حضور دورو ویک کے سمجھ جان فرشتوں راستہ دے دیو اے میرا غلام آ رہی ہے پسند آئی گل تو سبحان اللہ کہہ دیو بھائی اپنے چہرے حضور کی سنت کے مطابق بناؤ تاکہ دور سے حضور کہتے ہیں راستہ دے دو یہ میرا غلام آ رہا ہے ابراہیم حضرت موسیٰ نے ادھروں پکڑی تے ادھروں وٹ کے رکھی تے نبی دی چنڈ دماغ گھم گیا چاہ کے موسیٰ علیہ السلام نو باہر ماریا تے کہن لگا میں نو پہلے ہی شک سی اے اوئی ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے لعنت تیرے وجود تے ایک پاسے کہنے میں رب تیرے اندہ شک وچے رب نو شک وچ کوئی نہیں رکھ سکدا حضرت آسیہ دوڑ کے آئیاں کیا معاملہ تھے وہاں کی ہی میں کمارے حضرت آسیہ فرمان لگی ہے چپ کر ککھانوی کن ہن آنکھ سے جو ایک پاسے آدھے ہے میں رباں تے دوجے پاسے بال مارے تے غصہ کی تھی بیٹھے وہاں کیسے لگی جو میں کوئیں میرا دور کھمیا بیٹھے تو آدھی بال ہے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن مار کے بتا دیا جو تھپڑ کھائے وہ بھی مشکل کشا نہیں ہوتا جو حلوہ کھائے وہ بھی مشکل کشا نہیں ہوتا جو ڈنڈے کھائے وہ بھی مشکل کشا نہیں ہوتا اب کھل کے بولو مشکل کشا کون 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 مجھے نہیں پتا یہاں کون بیٹھا ہے صرف مومن بولیں گے مومن منہ کھولیں گے مشکل کشا کون حاجت روا کون بگڑی بنانے والا کون سبحان اللہ تم کہہ دو سلمی کے صدقے شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں ہن دعا کرو اللہ سلمی صاحب نے نویں پگڑی دے رہے یہ بٹو دور دی ہن گھس گئی ہے تو تسی بیچارے انہیں پیسے نہیں دیندے پگڑی کتھوں لینی ہے بلکہ اب اگلی بیچ کے دانے لیندہ ہے ہن بولو بگڑی بنانے والا کون ہے بولو یار بڑا معاہد کا پروگرام ہے یہ کون ہے کون ہے نہیں آواز نہیں ہے جنہوں نے ماؤں کا دودھ پیا کھل کے بولو کھل کے بولو کھل کے بولو آواز آئے کون 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 میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے سوئی قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے زمانہ روٹھ جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں حافظ کیوں میری عزت بچانے کو خدا کا نام کھل کے کہہ دو خدا کا نام کافی ہے خدا کا نام فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قال اللہ تعالی
الیس اللہ بکافٍ عبدا۔ آگے چلیے ذرا میرے معزز سامعین، اے کون ہے؟ انہوں آمنہ دا چن کہندے نے، عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، انہوں مصطفیٰ کہندے نے، انہوں مجتبہ کہندے نے۔ اے محمد احمد عاقب حاشر ناصر مزمل مدثر طٰہٰ یاسین مہجبین عین الیقین اعلیٰ محمد اچا محمد سچا محمد بہتر محمد برتر محمد شافی کوثر ویسر محمد ساقی کوثر محمد بدر الدجا محمد خیر الورا محمد بلغ العلا محمد کشف الدجا محمد لا يمکن الثنا محمد شب اسراد دلہا محمد مکین گنبد خضرا محمد صلی اللہ۔ اتنی اونچی کہو کہ جو کہتے ہیں درود شریف نہیں پڑھتے ان کا شک دور ہو جائے۔ صلی اللہ صلی اللہ۔ کافروں نے مشورہ کیا معاذ اللہ اس کو قتل کر دو۔ اللہ نے کہا یہ اللہ وارث نہیں ہے۔ علی جی یا نبی سو جا میرے بستر پر، یہ کافروں کی امانتیں بھی سنبھال، آج رات یہ کافر بھی سنبھال۔ نبی پاک کو بڑا تجربہ تھا، صدیق میں کون سی طاقت ہے، عمر میں کون سی طاقت ہے، عثمان میں کون سی طاقت ہے، علی میں کون سی طاقت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا سب صحابہ صفات والے ہیں، علی کی صفت یہ ہے یہ کافروں کو مصروف رکھنے کا بڑا طریقہ جانتا ہے۔ یار تواڈی کوئی کافرانہ رشتہ داری ہے، بڑے پریشان ہو گئے، میں ابو جہل دی گل کر رہا تسی گھبرا گئے ہو۔ نبی کے پاس یہ تجربہ تھا، گھر میں نبی کے علی پلا تھا، نبی علی کو کھلاتا رہا، کپڑے کی ضرورت پڑی تو پہناتا رہا، رشتے کی ضرورت پڑی تو رشتہ بھی دے دیا۔ نبی کو پتا تھا علی کافروں کو مصروف رکھنے کا بڑا طریقہ رکھتا ہے۔ علی یہ سارے کافر باہر کھڑے ہیں، رات کو ان کو مصروف رکھ، پتہ نہ چلے اندر نبی ہے کہ علی ہے۔ علی کہتے آقا آج رات کی بات نہیں، بستر دے، قیامت کی صبح تک تیرے دشمن مصروف نہ رکھوں تو علی نہ کہنا۔ آنکھوں واہ علی، ہولی بولو، ایسا بولو، مزہ نہیں آیا، آواز نہیں آئی، واہ علی واہ علی۔ یا تو زور لاندے ہو مرو کدی واہ تے بلایا کرو۔ بستر نبی نے علی کو دے دی۔ میں کہ آقا یہ علی نو بستر کیوں دیتا ہے؟ فرمایا کچھ لوگ علی کا نام لیں گے اور بسترے والوں کے خلاف ہوں گے۔ نہیں پہنچے یار۔ کچھ لوگ علی کا نام لیں گے، بسترے والوں کے خلاف ہوں گے۔ تو میں نے پہلے دن ہی بسترہ علی کے حوالے کر کے لوگوں کو بتا دیا نبی کے بسترے کا خیال علی رکھتا ہے یا علی والا رکھتا ہے۔ ہم نے تو ایسے رکھا کہ کندھے پہ اٹھا لیا۔ اب توجہ، میں بالکل بات ختم کرنے لگا ہوں، بات کنارے کی طرف جا رہی ہے، اور آپ کا ذوق دیکھ کے کہتا ہے تہجد تک لگے رہیں۔ آپ بڑے خوش ہو گئے ہو۔ کچھ بندے نے کہا بھئی جتی اپنی پاؤ تے اٹھئے، کیونکہ مولوی صاحب دا کم نہیں میں انشاءاللہ بڑی جلدی چھوڑوں گا، اس لیے کہ پاکستانی قوم کا رواج ہے جو کرسی پر بیٹھا ہو اسے پسند نہیں کرتے، اس کے خلاف دھرنے دیتے ہیں، یہ اترے اور دوسرا آئے، کرا لو کھنڈ سستی۔ چینی دا ریٹ سن کے بے ہوش سی ویندے ہو، تبدیلی لے آؤ۔ کیونکہ میں سیاسی مولوی نہیں، سیاست جانے سیاست دان جانے، ویسے بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی نے سنبھال لیا، بستر بھی، امانتیں بھی، کافر بھی۔ حضور نکلے، اب دیکھو یہ کدھر جا رہے ہیں۔ حضور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے نبی کے آنسو تھے۔ بیت اللہ دل نہیں کرتا تو چھوڑ کے چلا جاؤں،
یہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اب نبی نے ہاتھ اٹھائے، خدا کے لیے ماؤں کا دودھ پینے والوں میری طرف دیکھنا، نبوت کے ہاتھ اٹھے، اللہ ایسا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، ایسے شہر بھیج دے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو۔ ایسا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میری نگاہوں میں سب سے زیادہ محمد کو پسند ہے، اب ایسے شہر میری تشکیل کر جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو۔ آواز آئی محبوب مکہ تجھے پیارا ہے، مدینہ مجھے پیارا ہے۔ مکہ بھی اعلیٰ ہے، سارے بولو، مکہ بھی مدینہ بھی۔ آپ سبحان اللہ کہہ دیں، میں تمہارے اوپر ایک مکہ مدینے کی شان میں شعر پڑھ دیتا ہوں۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ یا اللہ جو ذوق سے جاگ رہے ہیں زور سے سبحان اللہ کہہ دیں، ان کو موت نہ آئے جدوں تک اصلی مکے اور مدینے سے نہ ہو کے آ جائے۔ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے، جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے، ہر مین چلے جاؤ اکھی نال ویکھ کنی سنیا، میناراں وچ گونج دی جو اذان بلالی ہے، میناراں وچ گونج دی جو اذان بلالی ہے، ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے، انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے۔ مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ جنہاں دا شناختی کارڈ ایک نمبر ہے، غور کرنا، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی ہے، حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی ہے۔ مکہ تے مدینے دی، مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ دو بندیاں نو میرا شعر سمجھ آیا، باقی بیٹھے سب کچھ سنبھال لیے۔ مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ آقا دی چٹائی اگے دری کڑی چیز ہے، حبشی بلال اگے پری کڑی چیز ہے، اکھو ایمان والی پھر پتہ لگتا ہے طیبہ دے نظارے اگے مری کڑی چیز ہے۔ سبحان اللہ دی چھل آوے، اگلی گل آوے، بھئی میں تے ہن لگتا ہے تقریر دوبارہ شروع کرا، کیونکہ تو انہوں سمجھ ہونا لگی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک بالکل جی، اشعار چھوڑ اچار بھی ہو سی۔ اللہ اللہ تو عزت دے، پکارنا کیوں چاہیے دے، بول کھول کے بولو بھائی، ایسے نہیں ایسے نہیں۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ماؤں کا دودھ پینے والوں حلال کر کے بولو، عبادت کس کی کرنی چاہیے، پکار کس کی ہے، نظر و نیاز کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ 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 کلا اللہ کلا اللہ، زور نہیں آ رہا، مزہ آ جائے مزہ آ جائے۔
یہ نورانی اللہ کی رحمت برس رہی ہے. اللہ 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 4 دفعہ کہہ دو. جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جنہوں نے اللہ کا نام لیا ہے مرتے وقت یہی کلمہ نصیب ہو جائے. آئے تھے بڑیاں دعاواں لے چکے ہو یقین جانو تو. اب حضور نکلے. اب جا کدھر رہے ہیں؟ روکنے والوں روکو. صدیق کے دروازے پر حضور پہنچے. حضور نے یوں ہاتھ لگایا. حضرت عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں یوں حضور نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھل گیا اور آگے صدیق کھڑا تھا. بس کریے بے تقریر چھڑ دیئے. صحیح دسو بس کر دیئے یا یہ گل کر لئیے؟ جڑے کہندے ہو کر لئیے سبحان اللہ کہہ دے ہو پتہ لگ جائے. اللہ سلامت رکھے. رات کا 1 بج چکا ہے اور آپ بیٹھے میرے لیے نہیں بیٹھے. صدیق آدھی رات کنڈی نہیں لگائی اور دروازے پر کھڑے ہو. تمہیں کس نے بتایا تھا کہ میں آ گیا ہوں؟ اس نے کہا آقا ایک دن آپ نے کہا تھا ابو بکر تیار رہنا. ایک دن آقا آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا. میں آپ کے دروازے پر آؤں گا اور آپ کو ساتھ لے کے ہجرت کر جاؤں گا. آقا مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم اس دن سے لے کر آج تک صدیق رات کو سویا نہیں. دروازے پر کھڑا رہتا ہے. نامعلوم کس رات کو حضور آ جائیں. نہ جانے کس رات کو حضور آ جائیں. یہ وہ ابو بکر ہے کہ ایک دن حضرت جبریل تشریف لائے. حضور پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ بشر بنا دے. جبریل سے حضور پوچھ رہے ہیں اگر اللہ آپ کو بشر بنا دے. نوری صاحب نورانی صاحب اگر اللہ آپ کو بشر بنا دے تو کون سا بشر بننا پسند کرو گے؟ حضور پوچھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے آپ کون سا بشر بننا پسند کریں گے؟ تو جبریل کہتا ہے اگر اللہ مجھے بشر بنا دے میں ابو بکر بننا پسند کروں گا. میں ابو بکر بننا پسند کروں گا. کیوں؟ محبوب میں جب بھی تیرے پاس آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی نہ ہو تو ابو بکر تیرے پاس بیٹھا ہوتا ہے. ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. اگر یہ آدمی کھڑا ہو جائے تو آپ پاگل ہو جائیں گے. جسے نعرہ لگایا یقین جان یہ مست ہے. کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن جذبات کتنے جوان ہیں. اے صحیح سلامت پاؤں پہ چلنے والوں تمہارا حق بنتا ہے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. شلمی صاحب صدیقی صاحب نہ توڑا کی رشتہ ہے میرے نال کوئی نہیں. بولو 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 نہیں پہلے میرے نال گل کرو. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت صداقت صدیق عدالت فاروق سخاوت عثمان شجاعت علی شہدائے کربلا شہدائے اسلام دینی مدارس اکابرین علماء دیوبند حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی. نعرہ تکبیر. لوگ اگر آج کے زمانے میں مولانا ابو بکر صاحب کسی پہ شک کریں اور وہ کہیں کہ میں نے اس کا حق نہیں کھایا لوگ کہیں کھایا ہے بھئی تم کیسے مانو گے؟ وہ کہتا ہے قرآن میرے سر پر ہے میں نے کسی کا حق نہیں کھایا. لوگ مان جاتے ہیں اس نے قرآن اٹھا لیا ہے اس نے کسی کا حق نہیں کھایا. تم کہتے ہو صدیق زہرا کا حق کھا گیا. صدیق محمد کو کندھے پہ بٹھا کے کہتا ہے میں نے نہیں کھایا. ابھی آواز نہیں آئی تو کب آئے گی؟ قبر میں بولو گے زور سے بولو. صدیق نے زہرا کا حق نہیں کھایا.
اور کہتا ہوں حضور جماعت کراتے ہیں ہوں گل چ گل نکل گئی تو گل چ نکل کے گل پی گئی تو گل چ گل کٹ کے گل کرنی بھی پی گئی ہوں جب اٹھ کے جائے گا میں سمجھا گا صدیق نو نہیں منتا اگر کوئی مجبوری نہ ہوئے تھے حضور نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ پیچھے پڑھتے ہیں فجر کا وقت ہے حضور سلام پھیرتے ہیں ایک صحابی اٹھتا ہے جلدی جلدی جوتا پہنتا ہے گھر چلا جاتا ہے چند دن صحابہ نے دیکھا ایک دن حضور نے بلا لیا ادھر آؤ کیا بات ہے کیا جلدی ہے تمہیں اس کا معنی یہ کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد بھاگ جانا نبی کو پسند نہیں ہے بولو یار کیا ہو گیا ہے آپ کو یا جمعہ پڑھتے ہو اور بھاگ جاتے ہو فجر پڑھتے ہو دعا ہی نہیں مانگتے درس نہیں سنتے بھاگ جاتے ہو حضور کو یہ پسند نہیں ہے ادھر آؤ میرے یار میرے دیوانے میرے مستانے یہ سب بیٹھے ہیں تو کیوں جاتا ہے آقا میرا گھر ایک یہودی کے گھر کے ساتھ ہے اس کے گھر میں ایک کھجور ہے جو میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے ہوا کے جھونکے آتے ہیں کھجوریں گر جاتی ہیں اور میں جلدی تب جاتا ہوں کہ میرے بچے اٹھ کر کہیں یہودی کی کھجوریں نہ کھا لیں میرے بچے اٹھ کر کہیں یہودی کی کھجوریں نہ کھا لیں اس لیے میں صبح صبح وہ گری ہوئی کھجوریں اٹھاتا ہوں یہودی کے گھر پہنچا دیتا ہوں جام پور والوں ذمہ داری سے کہتا ہوں کچی روٹی کی بات نہیں کرتا ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات نہیں کرتا ذمہ دار علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں جو صحابہ یہودی کی کھجوریں بچوں کو نہیں کھانے دیتے وہ صحابہ نہیں صحابہ کا سردار نبی کے بچوں کی کھجوریں کیسے کھا جائیں گے خلیفہ بلا فضل حضرت صدیق اکبر ہاتھ کھڑا کر کے ہاتھ کھڑا کر کے مصطفیٰ کا ہاتھ کھڑا کر کے جانشین پیغمبر حضرت صدیق اکبر نہیں ٹھیک ہے پتہ میں نے پتہ ہے بیٹا تو نہ دس تو نس جانا ہے اسی پھس جانا اپنی عمر ویک کے نعرہ ماری یہ سب نے پتہ چل چکیا وہ کون ہے توجہ میں کڑی اچھا بعض لوگ نا جی لعنت نو ایڈریس دیں لعنت نو پتہ لکھ کے دیں وہ پاسے جاویں تی پاسے نہ جاویں لعنت بڑی پڑھی لکھی ہے اپنے آپے لب دیں دی اور رحمت بھی بڑی پڑھی لکھی ہے لعنت اپنے تلاش کر لیتی ہے رحمت اپنے تلاش کر لیتی ہے ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں ہے لعنت کو بھی رب نے پڑھا رکھا ہے رحمت کو بھی رب نے پڑھا رکھا ہے تو ضرور ہے میں حالات خراب کرنے نے تھک گئے ہو میں یقین جانو میرا سینہ ہن کھلے ہے توڑی اعداد ویک کے کہہ دو واہ صدیق کہہ دو واہ صدیق صدیق چلیں دو موقع آئے ہیں نبی پر بڑے مشکل دونوں مشکل موقعوں پر حضور نے صدیق کو ساتھ لیا ہے ایک دنیا میں ایک حشر میں ایک دنیا میں ایک شاہ جمالی صاحب محشر کے میدان میں جب نبیات کھڑے کر جائیں ہجرت والی رات بھی نبی نے صدیق کو ساتھ لیا اور حشر میں بھی نبی صدیق کو ساتھ لینے آئیں گے وقت نہیں ہے تفصیل کا یہ کون صدیق ہے بلال کو جانتے ہو بولو اور بلال دی شام تے سب سے زیادہ مولوی نے ہوندی ہے جیڑا مولوی تقریر کرتا ہے بلال تو علاوہ تقریر بندی نہیں بلال کو جانتے ہو جو بلال کو جانتے ہو اور مانتے ہو ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ اللہ تمہارا ہاتھ سلامت رکھے ان بزرگوں کو دھکا نہ دینا گر جائیں گے سو رہے ہیں کوئی نہیں بابے انہوں سون دے یہ ستے بھی ٹھیک ہے باقی بابے ستے ہی ٹھیک ہے یقین جا یہ جاگسن کو رولا پاسن یہ گھر بیٹھے ہوئے نواں تنگ مسیح تج مولوی تنگ انہاں دی ستیاں دی بڑی رونق ہے اللہ انہوں نے کچھ نہ کرے تکلیف نہ دے انہاں دی رونق ہی بکھریاں توجہ ہے تواڈی
بلال کو جانتے ہو؟ ہم جانتے بھی ہیں اور بلال کو آواز نہیں آ رہی، جانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں اور واحد بلال کی شخصیت ایسی ہے جس کو سب مانتے ہیں، واسی بات سین بھی اور شین بھی، یعنی سب مانتے ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، حیاتی، مماتی، سماتی، جماعتی، توبہ توبہ فرقے کتنے آ گئے، سب مانتے ہیں بلال کو۔ ارے بلال کو ماننے والوں، شبیر عثمانی آپ کو میسج دینے امن کا، اور بلال کو ماننے والوں، بلال کی تعریفیں کرنے والوں، یہ دیکھو بلال کو مانتے ہو، جس نے بلال کو پیسے دے کے آزاد کروایا اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جس کی قیمت لگی ہے بلال پر، جس کا سرمایہ لگا ہے بلال پر، بلال کو مانتے ہو جس نے بلال کو آزادی جیسی نعمت سے نوازا؟ اس صدیق کو بھی ہمیں ماننا چاہیے۔ بالکل آخری گل ختم ہوگی گل، پکارنا کینوں چاہیے؟ آواز نہیں آ رہی، پھر زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو۔ ایک دفعہ اتنے کہو کہ میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، فیصل آباد تک جاؤں، مجھے پتہ لگے اللہ والوں کے مجمع سے ہو کے آ رہا ہوں۔ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو، یا اللہ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے کبھی غیر کے سامنے نہ پھیلیں۔ ذرا سلمی صاحب سیدھا ہاتھ کھڑا کرو، تمہیں بہت ضرورت ہے ہاتھ کھڑے کرنے کی۔ اللہ تمام کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ دا قرآن آوازاں دے رہے ہیں، جدو کوئی مضطر بندہ، پریشان بندہ، مصیبت جو پھسیا بندہ آواز مار کے آکھے اللہ مینوں مصیبت وچوں کڈ، میری مشکل کشائی کر، میرے تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، نفع ضرر دا مالک کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جدو کوئی بندہ پریشانی دی عالم وچ مینوں آواز مارے، میں اودیاں پریشانیاں دور کرنا تے مشکلاں وچوں کڈ کے آسانیاں والیاں سڑکاں تے لا دینا۔ میری تواڈی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ سائمہ حافظہ قاریہ امی عائشہ، امی 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 امی، آواز نہیں آئی، امی امی، حلالی ہونے کا ثبوت دے دو، امی امی امی۔ لو جی آج دا جلسہ قبول ہے۔ اگر خدا کے لیے ناراض نہ ہو، ایک جملہ اماں عائشہ کی شان میں، ایک جملہ اماں خدیجہ کی شان میں، ایک جملہ اماں عائشہ کی شان میں، ایک جملہ اماں خدیجہ کی شان میں۔ حضرت ہدیہ آپ کو، اماں کہتی ہیں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں محمد کے حصے میں کنواری آئی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں حضور کے حصے میں کنواری آئی۔ مشیت جھوم کے کہتی ہے جو محمد کے حصے میں کنواری آئے اسے ایسا کہتے ہیں، جس کے حصے میں محمد کنوارا آئے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ واہ امی عائشہ تیرے مقدر کے بھی کیا کہنے، اور واہ اماں خدیجہ تیرے مقدر کے بھی یار ایڈیاں بڑیاں گلنا سنائیاں نے، اجے بھی شیر سننے۔ اماں عائشہ دی شان ہے۔ لو جی اماں عائشہ دی شان ہے، انہاں نے کیا شیر، انہاں نے کیا سنا دیا۔ ایک نعت خان بیٹھا ہے دی بددعا بڑی لگ دی ہے، میں کی کراں، ایدی نعت سنو گے پھر۔ واہ اماں عائشہ جس کا حجرہ جنت بنے اسے ایسا کہتے ہیں، جس کا کمبل قرآن بنے اسے خدیجہ کہتے ہیں، جو نبی کو حجرے میں چھپائے اسے ایسا کہتے ہیں، جو کمبل میں چھپائے اسے خدیجہ کہتے ہیں، جو سکھ میں ساتھی بنے اسے ایسا کہتے ہیں، جو دکھ
دوزخ میں ساتھی بنے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ جس کے باپ کے مال کا مقروض ابھی تک دین ہو اسے ایسا کہتے ہیں، اور جس کے مال کا مقروض پورا عرب تھا اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ یقین جانو خدیجہ اور عائشہ کی شان میں بیان شروع کر دوں تو رات ساری گزر جائے گی۔ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کسی پروگرام پہ انشاءاللہ میں یہ دونوں عنوان بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے سٹیج سے سیدہ خدیجہ کا ذکر ذرا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا کم ہوتا ہے، اس لیے کہ اماں خدیجہ کو سارے مانتے ہیں، واہ واہ، تو جہاں مرض ہوتا ہے تو ہم ذرا اس کا علاج پھر زیادہ کرتے ہیں۔ کون ایسا حضور سے پوچھتی ہیں، حضور کہتے ہیں گھر چلے جاؤ، پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی، جو کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، آج کہہ رہے ہیں چلی جاؤ، اور منہ بھی دوسری طرف کر لیا۔ ادھر سے میرے نبی نے صحابہ کو بلایا، بولو میرے یارو ایسا دے بارے کچھ دسو۔ صحابہ نے اپنی اپنی رائے پیش کی تھی۔ ایک جنے دا پتر چہرے تے جلالے، آقا ایک سوال دا جواب، ایسا نال نکاح میں کروایا یا اللہ کروایا ہے؟ حضور دی زبان جو نکلیا، پھر بھول گئے ہو، پھر بھول گئے ہو۔ تمہاری آواز جنت البقیع امی عائشہ کی قبر تک چلی جائے، حلالی جاگ رہے ہیں۔ کس نے کروایا؟ حضرت عمر وہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں سبحانک ھذا بہتان العظیم۔ حضور سارے کو مشورہ لے کے گئے، ابو بکر کے دروازے تے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ امی عائشہ الگ رو رہی ہیں، امی عائشہ دی اماں الگ رو رہی ہے، صدیق چبارے تے بیٹھ کے الگ رو رہے ہیں۔ حضور بیٹھ گئے، سیدہ عائشہ کہندیاں نے ابو جی تھلے آؤ، انہاں نال گل کرو۔ مینوں لگدا ہے صدیق نے آکھیا ہونے میں کیوں بولا، اج او بولے جے رشتہ کروایا سی، میں کیوں بولا، آج او بولے جنہیں رشتہ کروایا ہے۔ کہ میں کروایا تے میں بولاں گا، کہ میں بولا تے لوکی کہہ دینا ہے۔ باپ بیٹی دی حق وچ نہ بولے تے کون بولے، اگر ماں بولے تے لوکاں کہہ دینا ہے۔ ماں بیٹی دی حق وچ نہ بولے تے کون بولے، خاوند بولے تے لوکاں کہہ دینا ہے۔ خاوند بیوی دی حق وچ نہ بولے تے کون بولے، آج او بولے رحمت دے دروازے کھولے، مکا دے وے رولے۔ حضور بیٹھ گئے، وعید اثار تاری ہو گیا، مختصر کراں۔ امی ایسا کہہ دیا نے میں دل تے ہتھ رکھ کے بہ گئی، دھیان میرا اللہ وال۔ حضور نو پسینہ آیا، تھوڑی دیر بعد حضور مسکرائے، ایسا مبارک ہوئے اج تیرے حق وچ اللہ بھی بول پہ ہے۔ جام پر والیا میں بلوچ مولویاں ہاتھ جوڑنا توہین سمجھدا، لیکن دین واسطے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، شاید کسی نو سمجھ آ جائے۔ جدوں کوئی ایسا دے حق وچ بولے میرا نبی خوش ہو جاتا ہے۔ جدوں کوئی بھی بولے ایسا کے حق میں بولنا میرے اللہ کی سنت ہے۔ اے قرآن آگے ایسا تیرے حق سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ دی اماں کہندیاں نے اٹھ بیٹی پہ جا محمد دے قدمہ وچ کر شکریہ ادا محمد دا، مقام ناز دا عروج سیدہ عائشہ دا۔ آپ کہندیاں نے میں انہاں دا شکریہ ادا کیوں نہ کیوں کراں، میں او دا شکریہ ادا کران گی۔ سارے چپ ہو گئے، رب میرے حق وچ بول پیا۔ صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی کے گھر خدا لایا، صدیق اکبر کی بیٹی کو نبی
کے گھر خدا لایا، مقدر ہوا تیرے اماں نبی کا سنگ تو نے پایا۔ اور وہ کے کہندیاں نے اے میرے رب کریم لگی مریم پہ جب تہمت دی کمسن نے گواہی ہے، میری باری میرے مولا کیوں چپ تیری خدائی ہے، پڑی روئے مسلح پر نہ کچھ پیا نہ کچھ کھایا۔ آواز آئی وہ مریم تھی، وہ مریم تھی، تو ایسا ہے تیرا اونچا مقام ایسا، تیرے ابو صدیق اکبر شوہر خیر الانام ایسا، تو جتنی شان والی ہے بڑا اتنا گوایا، تقریر دا مغز تے مکھن ایسا گھبرانا، تیرے رونے کا ایسا میں ایسا مول پا دوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا، قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا، تیرے حجرے میں مدفون ہے سارے عالم کا سرمایہ، کیونکہ جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے، جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے، جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے، کوئی کم ضرب ہوتا ہے تو کوئی عالی ہوتا ہے، جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے، جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے، جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے۔ جو اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کسی میدان میں ان کو ذلیل، آپ آج وعدہ کریں جب بھی مشکل آئے گی کس کو پکاریں گے، کس کو پکاریں گے، مر جائیں گے لیکن شرک نہیں کریں گے، نبی سے بغاوت نہیں کریں گے، صحابہ سے بغاوت نہیں کریں گے، کس کو پکاریں گے؟ تمہاری آواز یہ بارڈر کراس کر کے مودی تک پہنچ جائے، ابھی تو فیصل آباد نہیں پہنچی، کس کو پکاریں گے؟ اتنی زور سے بولو کہ کشمیریوں پہ ظلم کرنے والا مودی ہو جائے، فلسطین پہ ظلم کرنے والے یہودی برباد ہو جائیں، مسلمان آباد ہو جائیں، کس کو پکاریں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو پکاریں گے۔ نعرہ تکبیر!